اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اس عقائد کریش کورس کے سیشن نمبر 7 میں. بہت ساری چیزیں ہم نے جو گزشتہ ہمارے سیشنز اور درس ہوئے اس میں ہم نے سیکھنے کی کوشش کی، اور جس طرح گزشتہ لیسنز میں بھی ہم اپنی گفتگو شروع کرنے کے پہلے ایک کوئک ریکیپ کرتے تھے، اس طرح آج کے لیسن میں بھی اور آج کے درس میں بھی ہم ایک کوئک ریکیپ کریں گے. تو آئے آپ کی توجہ چاہتا ہوں یہ چند منٹ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہے اس کا ریکیپ کریں. البتہ جو لوگ اس ویڈیو کو، اس سیشن کو دیکھ رہے ہیں اور انہوں نے گزشتہ جو درس ہے اسے نہیں سنا ہے، تو میری خاص گزارش ان افراد سے ہے کہ وہ ضرور جا کر یہ درس سن لیں. بالخصوص سیشن نمبر 4 اور 5 کو آپ ضرور سن لیجئے گا، جس میں ہم نے ابن سینا کی دلیل، جو ایک پیورلی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ہے خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے، اسے آپ ضرور سن لیجئے گا. اور اس کے بعد جو ہمارا لاسٹ سیشن تھا، سیشن 6، اس میں ہم نے خدا کی صفات یعنی ایٹریبیوٹس آف گاڈ کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی، اور کچھ ایٹریبیوٹس کو ہم نے وہاں پر بیان کیا، تو اسے بھی آپ ضرور سن لیجئے گا. آئے ہم کوئک ایک ریکیپ کر لیں. ہم نے اپنی ڈسکشن کو، اس کورس کو یہاں سے شروع کیا کہ ہمارے زندگی میں یہ 3 فنڈامنٹل سوال ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کون سا راستہ طے کرنا ہے، اور ہمارا مقصد کیا ہے. اور ان 3 سوالوں کا جواب حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس 3 ٹولز آف نالج ہے. 5 سینسز ہے، یعنی یہ حواس سے خمسہ، یہ جو ریگولر سینسز جو ہمیں خدا نے دی ہے. دوسرا ٹول انٹلیکٹ اور عقل ہے. تیسرا ٹول اور تیسرا ذریعہ ہے ریولیشن یا وحی الہی، وہ اسپیشل میسج جو خدا انبیاء کے ذریعے بھیجتا ہے. اور ہم نے یہ کہا کہ ہم اگر خدا کا وجود ثابت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مختلف دلیلیں اور پروفز موجود ہیں. لیکن اس کورس میں ہم 3 پروفز پر ڈسکشن کریں گے، اور ہم نے ڈسکشن ہم کر چکے ہیں. پہلا پروف تھا فطرت کے ذریعے، خدا کی پہچان فطرت کے ذریعے. دوسرا پروف تھا جس کا نام ہے ڈیزائن آرگیومنٹ، جس کے اندر ہم 5 سینسز اور انٹلیکٹ کو ملا کر خدا کے وجود کو ہم نے ثابت کیا. اور تیسرا اور سب سے بہترین اور پاورفل طریقہ ہے ابن سینا کی دلیل، جہاں پر انسان صرف اپنا انٹلیکٹ یوز کر پیورلی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ ابن سینا کی دلیل. کیونکہ ہمارا آج کا ڈسکشن جو ہے وہ ابن سینا کی دلیل پر ہی ڈیپینڈنٹ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے یہ چیزیں آپ کو ریمائنڈ کروں. اور اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں سنی ہے تو ضرور آپ جا کر جو ہمارے لاسٹ 3 لیسن سے اسے ضرور سن لیں. تو ہم نے بیان کیا کہ 3 ٹائپس کے وجود ہوتے ہیں. ہر چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے، ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹ، یہ 1 آف دا 3 ٹائپس ہوتی ہے. یا وہ چیز واجب الوجود ہے، یعنی ایسی چیز جس کا ہونا، جس کا ایگزسٹنس نیسیسری اور ضروری ہے، کہ اس کی 2 خصوصیات ہوتی ہے کہ یہ ایسی شے اور ہستی اور تھنگ ہے کہ جس کا ایگزسٹنس انڈیپینڈنٹ ہے، یہ کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور اسے وجود میں آنے کے لیے، ایگزسٹ کرنے کے لیے کاز کی ضرورت نہیں ہے. ایگزامپل جو ہم نے دیا تھا وہ ضرور یاد رکھے. کون سی مثال تھی؟ شوگر اور سویٹنس کی، چینی اور میٹھے پن کی، کہ چینی کو میٹھا بننے کے لیے کسی کاز کی ضرورت نہیں ہے. چینی کو میٹھا ہونے میں چینی انڈیپینڈنٹ ہے، کسی پر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. برخلاف چائے کے، چائے خود بخود سویٹ اور میٹھی نہیں ہے، وہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کوئی آ کر اس میں شوگر ملائے تاکہ وہ سویٹ بن جائے. اور یہیں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم نے جو ہمارا 4th لیسن تھا، 4th سیشن تھا، اس کے ایک کوئز ہم نے وہاں پر رکھا تھا. اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے وہ کوئز جا کر اسے آنسر نہیں کیا ہے تو ابھی بھی جا کر آپ یوٹیوب پر 4th ویڈیو کھول سکتے، اس کے ڈسکرپشن میں وہ کوئز کا لنک موجود ہے، تو ضرور جائیے وہاں پر اس کوئز کو جواب دیجیے.
وہاں پر ایک سوال تھا جس کا اکثر لوگوں نے جواب رانگ دیا، اور وہ سوال یہ تھا کہ آئل کو کس نے آئلی بنایا؟ ہو میڈ آئل آئلی؟ کو بھی سوال ہے۔ اس کے جواب کے لیے ملٹیپل چوائس 4 آپشنز تھے۔ پہلا آپشن تھا اللہ، دوسرا آپشن تھا انسان، تیسرا آپشن تھا سوال غلط ہے، اور چوتھا آپشن تھا اے اور بی صحیح ہے۔ اکثر لوگوں نے جواب لکھا کہ اللہ، یعنی اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ تصور تھا کہ آئل کو کس نے آئلی بنایا؟ اللہ نے۔ لیکن یہ جواب صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آئل کو بنایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آئل کو آئلی بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی آئل بنا وہ خود آئلی ہے، جیسے ہی شوگر بنی وہ خود میٹھی ہے۔ ایسے نہیں کہ پہلے اللہ نے آئل بنایا پھر اس کو آئلینس اور چکنا پن دیا، نہ، یہ تو صحیح تصور نہیں ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے شوگر کو بنایا اس کے بعد اس کے اندر مٹھاس ڈالی، نہ، جیسے ہی شوگر بنی اس میں مٹھاس ہے، جیسے ہی آئل بنا اس میں آئلینس موجود ہے۔ اسی لیے صحیح جواب اس کوشچن کا کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ سوال غلط ہے، کوشچن از رانگ۔ تو میں نے اس کوشچن کے بارے میں بھی یہاں پر جواب، جن کے ذہنوں میں سوال تھا کہ کیوں یہ رانگ آنسر ہے، میں نے یہاں پر دے دیا۔ تو ایک واجب الوجود۔ دوسرے ٹائپ کے ایگزسٹنس کیا ہوتے ہیں؟ ممکن الوجود۔ ممکن الوجود ایسی چیز ہے جس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک پاسبل چیز ہے۔ وجود میں آ جائے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، جیسے انسان، اور اس کا وجود ختم ہو جائے، وہ عدم اور نان ایگزسٹنس میں بھی تبدیل ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ ہر ممکن الوجود کا ایک کاز ہوتا ہے۔ جس طرح چائے کو میٹھا بننے کے لیے شکر کی ضرورت ہے اور کوئی کاز آئے اسے ملائے، اسی طرح ہر ممکن الوجود کو ایجاد کرنے والا، کریٹ کرنے والا ایک کاز ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہر ممکن الوجود ڈیپینڈنٹ ہے۔ اور تیسری طرح کی چیز جس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں وہ ہے ممتنع الوجود، یعنی ایسی چیز جو کبھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ مثال جو میں نے دی کہ ایک وقت، ایک ٹائم اور ایک جگہ پہ دن بھی ہو رات بھی ہو، یا 1+1 3 ہو جائے، یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ امپاسبل چیز کبھی وجود میں نہیں آ سکتی، یہ پہلی اس کی خصوصیت ہے۔ ہاں، لیکن ہم امپاسبل چیزوں کے بارے میں اپنے مائنڈ میں، اپنے تھنکنگ میں اس کے بارے میں ہم سوچ سکتے ہیں، غور و فکر کر سکتے۔ اور یہ 3 ہمارے دوست تھے، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتنع الوجود، جن کی مدد سے ہم نے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ خدا کون ہے؟ خدا وہی واجب الوجود ہے۔ خدا کی ذات وہ ذات ہے جس کا وجود ایبسلیوٹلی نیسیسری ہے، ہی ہیز ٹو ایگزسٹ۔ خدا ممکن نہیں ہے کہ اس کا وجود نہ ہو، خدا کی ذات یہ ذات ہے۔ اور ابن سینا کی دلیل ہے ہی اسی لیے کہ ثابت کرے کہ خدا واجب الوجود ہے۔ اور کیسے ہم نے ثابت کیا؟ بہت ہی آسان پروف ہے، میں اس کو ریپیٹ کر دوں۔ فرسٹ سٹیپ یہ تھا کہ آئی ایگزسٹ، میں وجود رکھتا ہوں اور میں ممکن الوجود ہوں۔ اس میں کسی کو کوئی شک ہے؟ یقیناً نہیں۔ اب میں سوال کروں گا کہ میں ممکن الوجود ہوں، اس کا مطلب یہ کہ مجھے کسی نے ایگزسٹنس دیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ میرا کاز ہے، میرا بنانے والا ہے۔ اگر میرا کاز خود واجب الوجود ہے، آئی ایم ڈن، میں نے جو ثابت کرنے میں نکلا تھا وہ میں نے ثابت کر دیا۔ لیکن اگر میرا کاز خود ممکن الوجود ہو، خود ڈیپینڈنٹ ہو، تو ہمارے پاس 2 پاسبلٹیز ہے۔ ایک ہے کہ یہ چین آف کازز جو ہے، میں، میرا بنانے والا، اس کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، یہ جو چین ہے، اور اس چین میں ممکن الوجود آتے جا رہے ہیں، کیونکہ ممکن الوجود ہوگا تو چین آگے بڑھے گی، یہ انفینٹ چین ہوگی۔ یہ ایک پاسبلٹی ہے۔ دوسری پاسبلٹی کیا ہے کہ نا، یہ چین کہیں جا کر ختم ہوگی۔ تو ہم نے پروو کیا کہ انفینٹ چین آف کازز از لاجیکلی امپاسبل، یہ ناممکن ہے کہ ہمارے پاس انفینٹ چین آف کازز ہو اور اس میں سب کے سب ممکن الوجود ہو۔ نتیجہ کیا ہوا؟ یہ چین کہیں پر رکے گی، جہاں پر یہ چین رکی وہاں پر جو چیز ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا کوئی کاز نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ تو میری چین آف کازز، میرے خالق کی جو چین ہے اسے کہیں نہ کہیں جا کر ختم ہونا ہے، جہاں پر یہ چین ختم ہوئی وہی واجب الوجود اور خدا کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہمارے لاسٹ سیشن میں
ایٹریبیوٹس آف گاڈ، خدا کے صفات کے بارے میں گفتگو شروع کی، اور یہ بہت ہی اہم گفتگو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ڈسکشن ہے جو ہمیں خدا کی، جس کے نتیجے میں ہمیں خدا کی معرفت حاصل ہوگی، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم بہت ٹائم سپینڈ کرتے ہیں ہمارے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں ورلڈلی نالج حاصل کرنے کے لیے، جو سب صحیح ہے، آپ کریں ایجوکیشن، ورلڈلی نالج حاصل کرے، لیکن سب سے بہترین علم خدا کی معرفت ہے. کہ اگر انسان کو صحیح خدا کی معرفت حاصل ہو جائے کہ یہ عظیم ہستی کون ہے، اس کی صفات کیا ہے، اس صفات کا صحیح تصور اور صحیح کانسیپٹ کیا ہے، اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے، یہ ہماری زندگی کو چینج کر سکتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن ہے. تو لاسٹ سیشن میں ہم نے 4 ایٹریبیوٹس اور کوالٹیز کو خدا کے لیے پروو کیا، سیم ابن سینا کی دلیل کو یوز کرتے ہوئے، پیورلی انٹلیکچوئل آرگیومنٹ کے ذریعے. میں نے کہیں پر بھی قرآن یا روایت سے استفادہ نہیں کیا اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. میں قرآن و حدیث سے ابھی دلیل نہیں لے کر آیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا مقصد اس کورس میں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ پیور انٹلیکٹ کے ذریعے، اور یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے انٹلیکٹ اور عقل، کہ اس کے ذریعے ہم خدا کا وجود اور خدا کی صفات کو پروف کر سکتے ہیں. پہلی صفت خدا کی کیا تھی؟ کہ خدا انڈیپینڈنٹ ہے، الغنی، خدا کے ناموں میں سے ایک نام. خدا کی دوسری صفت کوالٹی یہ کہ خدا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، خدا کو کاز کی ضرورت نہیں ہے. ہی اونس ایگزسٹنس، پوری ہستی، کائنات، پرفیکشنز کا مالک خدا ہے، اسے کسی اور سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری خدا کی صفت جس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی وہ تھی کہ خدا ایٹرنل ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر، ہر ٹائم پر وہ موجود ہے. یعنی پاسٹ میں کوئی ایسا ٹائم نہیں ہے جہاں پر اس کا وجود نہ ہو. ہی آلویز ایگزسٹ، اور وہ ہمیشہ ایگزسٹ کرتا رہے گا. تو یہ تیسری صفت. اور چوتھی اور بہت امپورٹنٹ صفت جس پر ہم نے لاسٹ اپنے سیشن میں ڈسکشن کیا وہ تھی کہ واجب الوجود از دا موسٹ پرفیکٹ بینگ، یعنی واجب الوجود وہ ذات ہے جس کے اندر تمام کمالات، تمام پرفیکشنز انفینٹ، لامحدود مقدار اور اماؤنٹ میں موجود ہے. یعنی خدا، اور خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، خدا ہے الکامل، یعنی وہ ذات جو صاحب کمال ہے، جس کے اندر پرفیکشنز موجود ہے بنا کسی حد کے. خدا کی ذات یہ ذات. میں نے جان بوجھ کر آج کا جو ریکیپ تھا اسے تھوڑا لیندی کیا. کیوں؟ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ یہ ڈسکشن ہمارے ذہن میں ریپیٹ ہو جائے، اور شاید ہمارے آنے والے سیشنز میں میں اتنا طولانی ریکیپ نہ کروں، لیکن آج کے ڈسکشن کے لیے یہ ضروری تھا تاکہ ہمیں فلو میں پتا چلے کہ ہمارا ڈسکشن کہاں سے شروع ہوا اور کہاں پر پہنچا ہے. آئے اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں. جو نیکسٹ خدا کی صفت اور کوالٹی ہم پروف کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا مٹیریل نہیں ہے، خدا مادی نہیں ہے، خدا کا جسم اور کوئی باڈی خدا کی نہیں ہے. پھر خدا کیا ہے؟ خدا ایک روحانی مخلوق ہے، یا جسے کہا جاتا ہے ایک میٹا فزیکل ایک اینٹیٹی اور ایک چیز ہے. یعنی ایسی چیز جس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی باڈی ہے، نہ کوئی ویٹ ہے، نہ کوئی لوکیشن ہے، کیونکہ یہ سب کوالٹیز ہوتی ہے باڈی کی. باڈی وہ چیز ہوتی ہے جو اسپیس اور ٹائم میں باؤنڈ ہے، یعنی ایک جگہ پر ہے اور ایک ٹائم میں ہے. اس کا وزن ہوتا ہے، ہر مٹیریل چیز کا ایک وزن ہوتا ہے، ہر مٹیریل چیز کی موومنٹ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسرے جگہ اسے جانا ہوتا ہے. ان تمام صفات سے خدا برتر ہے. خدا کے اندر کوئی باڈیلی کوالٹیز، ہاتھ، پیر، آئیز، ایئرز، یہ موجود نہیں ہے. اور یہاں پر آ کر یہ بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ عقل اس بات کو ہمارے لیے ثابت کرتا ہے، جس طرح قرآن نے بھی کہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، کہ خدا کے جیسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. خدا ایک اسپیشل بینگ ہے. تو کیسے ہم ثابت کریں کہ واجب الوجود جو خدا ہے وہ مٹیریل نہیں ہے؟ بہت ہی سمپل اس کا پروف ہے. اور کیا وہ پروف ہے؟ میں آپ کو ایک سوال یہاں پر پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں، میں نے جو
کل ڈسکشن کیا تھا اسی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے آج یہ چیز آپ کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہوں. کل ہم نے کیا پروو کیا کہ خدا کے اندر آل پرفیکشنز موجود ہے. اور کتنے اماؤنٹ میں؟ ان لمیٹڈ اماؤنٹ میں. اللہ آل پرفیکٹ ہے، تمام پرفیکشنز اس کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بات. میں آپ سے ایک کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو مٹیریل ورلڈ ہے اس کے پاس انفینٹ پرفیکشن موجود ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مٹیریل دنیا ہے، مٹیریل ورلڈ جس کے اندر انسان ہے، جانور ہے، پلانٹس ہے، اتنے سارے پلانٹس ہے، یہ جو مٹیریل یونیورس جو آج ہمارے سامنے، کیا کوئی آپ میں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مٹیریل یونیورس کے پاس انفینٹ پرفیکشن موجود ہے؟ یقیناً اس کا جواب نیگیٹو میں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میں ایک ایسی مثال دے سکتا ہوں، ایک ایسا ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ پرفیکشن مٹیریل ورلڈ کے پاس موجود نہیں ہے. ایگزامپل آپ کو دے دوں، انفینٹ نالج اس مٹیریل ورلڈ میں موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس مٹیریل ورلڈ میں جتنا بھی نالج ہے، ہیومن بینگز، انسانوں کے پاس نالج ہے. آپ کہے کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کے پاس بھی اپنے طریقے کا ایک نالج ہوتا ہے. اس طرح اس کائنات و مٹیریل یونیورس میں جتنا نالج ہے اسے آپ ملا لے، ایڈ کر لے، جتنا بھی وہ نالج ہوگا اینڈ میں آ کر وہ بہت زیادہ ہوگا لیکن لمیٹڈ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ میری نالج لمیٹڈ ہے، دوسرے انسان کی نالج لمیٹڈ ہے، آپ کی نالج لمیٹڈ ہے. آپ لمیٹڈ چیزوں کو ملا کر کبھی ان لمیٹڈ اور انفینٹ چیز نہیں بنا سکتے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مٹیریل ورلڈ کے اندر انفینٹ نالج اور علم موجود نہیں ہے. اس کا نتیجہ، اس کا لازمہ کیا ہے؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مٹیریل ورلڈ خدا نہیں ہو سکتا، اور خدا مٹیریل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ اس طرف سے بھی بیان کر دو کہ اگر خدا مٹیریل ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ مٹیریل ورلڈ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے، میں نے ابھی بیان کیا، کہ وہ اسپیس اور ٹائم میں باؤنڈ ہوتا ہے اور لمیٹڈ ہوتا ہے. اور خدا کی ذات ایسی ذات نہیں ہے جس کے اندر کوئی لمیٹیشن، کوئی امپرفیکشن موجود ہو. تو آئے میں اس کو بہت ہی سمپل ورڈز میں آپ کے لیے بیان کر دوں. ہم پروف بیان کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ بیان کر دوں. سٹیپ 1، مٹیریل دنیا کے اندر انفینٹ پرفیکشن موجود نہیں ہے. میں نے ابھی مثال دی، لیکن واجب الوجود انفینٹلی پرفیکٹ ہے. مٹیریل ورلڈ امپرفیکٹ ہے، واجب الوجود پرفیکٹ ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ مٹیریل دنیا الگ ہے، واجب الوجود الگ ہے. کنکلوژن کیا ہوا؟ کہ گاڈ از ناٹ مٹیریل، خدا مٹیریل اور مادی نہیں ہے، اور مٹیریل ورلڈ خدا نہیں ہے. تو دیکھیں، دو کنکلوژنز ہمیں یہاں پر حاصل ہوئے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور افسوس کے ساتھ بعض ایسے لوگ اور ایسے گروپس موجود ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا کا نعوذ باللہ جسم ہے، خدا کی آئیز ہے جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے. نا، ہماری عقل ہمیں یہ کہتی ہے، قرآن مجید ہمیں کہتا ہے، اہل بیت سے جو تعلیمات ہم تک پہنچی ہے اس میں کلیئرلی یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کا نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی جسمانی کوالٹی خدا میں موجود ہے. خدا ایک میٹا فزیکل اور اس مٹیریل ورلڈ سے بڑھ کر ایک ہستی ہے. تو یہ ہماری 5ویں صفت ہے خدا کی جو ہم نے یہاں پر اسے ثابت کیا ہے. اور انشاءاللہ چند درس کے بعد جب ہمارے 2 اور سیشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے، یعنی آج سیشن نمبر 7 ہے، سیشن نمبر 8 اور سیشن نمبر 9 جس میں ہم توحید کی گفتگو کریں گے، اس کے بعد پھر سے ہم ایک کوئز لیں گے جہاں پر یہ ڈیفرنٹ کانسیپٹس جو ہم نے یہاں پر ایکسپلین کیے اس کے بارے میں آپ سے سوالات کیے جائیں گے. تو کوئز کو آپ مس نہیں کیجیے گا. تو یہ ہماری تھی 5ویں صفت خدا کے بارے میں. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور ایک بہت اہم ڈسکشن پر ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہیں، ہماری نیکسٹ سٹیپ وہ یہ ہے کہ واجب الوجود صرف ایک ہے، یعنی خدا صرف ایک ہے. یعنی ہم اس مرحلے میں، اس پوزیشن پہ ہمارے کورس میں پہنچ گئے جہاں پر ہم خدا کی توحید کو
مونوتھیزم کو ثابت کرنا چاہتے اور شرک کا ہم انکار کر رہے ہیں. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ دیر از اونلی ون گاڈ، جسے قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، خداوند متعال کی ذات کے علاوہ کوئی خدا اس کائنات میں موجود نہیں ہے. تو یہ تو قرآن کی دلیل ہے، لیکن عقل اور انٹلیکٹ کے ذریعے بھی ہم پروف کر سکتے ہیں کہ دیر از اونلی ون گاڈ، یعنی واجب الوجود ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا. اور اس بات کی طرف آپ توجہ رکھیں کہ ابھی تک جو ہماری ڈسکشن رہی ہے وہاں پر میں نے کہیں ثابت نہیں کیا کہ واجب الوجود کا ایک ہونا ضروری ہے. میں نے یہ پروف ابھی تک نہیں کیا. میں نے بس یہ ثابت کیا کہ میری چین آف کازز جو ہے، میرے جو بنانے والے ہیں، وہ یہ جو چین ہے یہ جا کے اینڈ ہوتی ایک واجب الوجود پر. صحیح؟ تو یہ ممکن ہے کہ آپ کی جو چین ہے، کیونکہ ہمیں سے ہر ایک کی چین ہے، میں، میرا بنانے والا، اس کا بنانے والا، فائنلی جا کر وہاں ایک واجب الوجود ہے جس نے سب کو ایگزسٹنس دیا ہے. اسی طرح آپ کا وجود ہے، آپ کا بنانے والا، اس کا بنانے والا، آپ کی جو بھی چین ہے وہ بھی جا کر واجب الوجود پر ختم ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ ممکن ہے کہ میرا جو واجب الوجود ہے اور آپ کا جو واجب الوجود ہے یہ الگ الگ ہو، دو واجب الوجود اور دو خدا اس کائنات میں موجود ہو. کوئی اس طرح امیجن کر سکتا ہے. تو یہ وہ مرحلہ ہے ہماری ڈسکشن کا جس میں ہم آ کر ثابت کریں گے کہ نہ، یہ امپاسبل ہے. اس کائنات میں، اس ایگزسٹنس میں ایک سے زیادہ واجب الوجود کا ہونا امپاسبل ہے. آج دیکھیں یہ جو پروف ہے جس کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ دیر از اونلی ون گاڈ، یہ بہت ہی دلچسپ پروف ہے. لیکن اس کے لیے میں خاص آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ اسکرین پر جو امیجز آ رہی ہے پاور پوائنٹ کے اندر، اس کی طرف خاص توجہ کریں. میں ان امیجز کے ذریعے یہ پروف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو دیکھیں میں نے اوپر لکھا ہوا ہے، ہمارا کلیم کیا ہے، ہم کیا ثابت کرنا چاہتے؟ دیر کین بی اونلی ون ایبسولوٹلی انفینٹ بینگ، یعنی صرف ایک لامحدود ذات اور وجود ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ انفینٹ پرفیکشن والی ذات نہیں ہو سکتی. کیسے ثابت کریں گے؟ بہت ہی آسان ہے. یہاں سے ہم شروع کریں کہ فرض کرے، سپوز کرے کہ دو واجب الوجود ہے ہمارے پاس، اور آئے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یعنی میں یہ پروف کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم امیجن کریں کہ دو واجب الوجود ہے، ہم مشکل میں پڑ جائیں گے. یعنی ایسا اس کا نتیجہ نکلے گا جو ایک ناممکن چیز ہوگی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ دو واجب الوجود انسان جیسے ہی سوچتا ہے ایک امپاسبل چیز ہو جاتی ہے، یعنی دو واجب الوجود کا وجود میں آنا امپاسبل ہے. تو آئے اپنی پروف کو آگے بڑھیں. لیٹ اس سپوز، فرض کرے کہ ہمارے پاس دو واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اسکرین پر ایک سفید کلر کا اسکوائر دیکھ سکتے ہیں جہاں پر میں نے لکھا ہے ایگزسٹنس اور وجود. فرض کرے کہ یہ جو سفید کلر کا اسکوائر ہے یہ پورے کے پورے کمالات، انفینٹ کمالات، پورا ایگزسٹنس یہ اسکوائر ہے. دیکھیں میں یہ پکچر بنا رہا ہوں ایزی اور ایکسپلین کرنے کے لیے. تو امیجن کرے کہ اس کائنات میں، اس عالم میں، اس یونیورس میں جتنے بھی پرفیکشنز ہے، جتنا بھی وجود اور کمال ہے، وہ اس گرین میں ہے. میں آپ سے سوال کروں گا کہ اگر یہ وائٹ چیز ختم ہو جائے، ایگزسٹنس کسی کو نہ ملے اس وائٹ پورشن میں کا، تو اسے کہاں جانا ہوگا؟ نان ایگزسٹنس. یعنی اگر مجھ سے ایگزسٹنس چھین لیا جائے، وجود چھین لیا جائے، تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا؟ میں تبدیل ہو جاؤں گا نان ایگزسٹنس میں، عدم میں. تو ایک اور باکس میں نے بنایا ہے نان ایگزسٹنس کو دکھانے کے لیے. تو وائٹ باکس میرا ایگزسٹنس و وجود ہے، جو بلو باکس ہے وہ میرا ہے نان ایگزسٹنس اور عدم. کیوں یہ میں نے ڈائیگرام بنایا؟ اس لیے ہم نے کہاں سے ڈسکشن شروع کیا کہ فرض کرے دو واجب الوجود ہے. آپ جو بھی نام رکھنا چاہیں، میں آسانی کے لیے نام رکھ رہا ہوں اے اور بی. دو واجب الوجود ہے، پہلے واجب الوجود کو ہم ڈینوٹ کرتے اے سے، دوسرے کو ڈینوٹ کرتے بی سے. آئے اے سے اپنی ڈسکشن کو شروع کی. اے کے بارے میں سوچ. آپ کے اسکرین پر آپ ایک گرین سرکل دیکھ سکتے ہیں. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ یہ جو گرین سرکل میں جو ایگزسٹنس کا حصہ ہے، کیا یہ اے کے پاس موجود ہے؟ کیا اے کے پاس یہ پرفیکشن جو میں نے گرین بنایا ہے یہ موجود ہے؟ آپ کہیں گے کہ ہاں موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ اے واجب الوجود ہے. اے کیا ہے؟ ہم نے ثابت کیا آل پرفیکٹ ہے. آل دا پرفیکشنز انفینٹ اماؤنٹ میں اے کے اندر موجود ہے، کیونکہ اے واجب الوجود ہے.
میں سوال کروں گا، یہ دوسرا جو گرین سرکل آپ اسکرین پر دیکھ سکتے، کیا یہ کمال اور پرفیکشن اور وجود کا حصہ اے کے پاس موجود ہے؟ آپ کہیں گے بالکل، کیوں؟ کیونکہ اے واجب الوجود ہے۔ اسی طرح یہ تیسرا حصہ بھی اے کے پاس موجود ہے، اسی طرح یہ چوتھا حصہ بھی اے کے پاس موجود ہے، یہ پانچواں حصہ بھی اے کے پاس موجود ہے، بلکہ یہ پورا کا پورا جو ایگزسٹنس کا حصہ ہے یہ اے کے پاس کیا ہے؟ موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اے واجب الوجود ہے۔ دیکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ ہم نے کہا کہ سپوز کرے دو واجب الوجود ہے، اے اور بی، اور پھر ہم نے کہا بی کو فی الحال سائیڈ میں رکھ کے اے کے بارے میں ڈسکشن کرے۔ جب ہم اے کے بارے میں ہم نے سوچنا شروع کیا تو ہم نے دیکھا کہ ارے اے نے تو پورا کا پورا ایگزسٹنس لے لیا ہے، اے کے پاس آل دا پرفیکشنز انفینٹ اور لامحدود اماؤنٹ میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال ہوگا اب بی کا کیا ہوگا؟ جب اے نے تمام پرفیکشنز لے لیے، نتیجہ کیا ہوگا؟ بی کے لیے عالم وجود میں کوئی جگہ نہیں بچے گی، آٹومیٹکلی بی کہاں گر جائے گا؟ وہ گر جائے گا نان ایگزسٹنس میں۔ یعنی جب ایک وجود ہو جو انفینٹ ہو، ہر جگہ پھیلا ہوا ہو، ہر کمال اس کے اندر موجود ہو، تو دوسرا واجب الوجود اصلاً آ نہیں سکتا، اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہ ایگزسٹنس میں آئے۔ کیوں؟ کیونکہ اے نے اس کے پہلے تمام کمالات و پرفیکشنز کو لے لیا ہے۔ تو بی کے پاس در حقیقت ایکچولی دو آپشنز ہے، ایک آپشن ہے کہ وہ نان ایگزسٹنس میں گر جائے، بی چلا جائے نان ایگزسٹنس، جس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بی عدم ہے، بی ڈز ناٹ ایگزسٹ، یعنی دوسرا واجب الوجود کا وجود نہیں ہے اور ہمارا جو مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا۔ دوسرا آپشن بی کے پاس یہ ہے کہ بی اے سے کہے کہ تمہارے پاس جو پرفیکشن ہے وہ تم مجھے دو۔ اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ بی ڈیپینڈنٹ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ بی واجب الوجود نہیں ہے، بی ممکن الوجود بن جائے گا۔ دیکھیں یہ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ یہاں پر ہے کہ جب اے ہے جو واجب الوجود ہے، جس نے تمام ہستی کے کمالات اور پرفیکشنز اس کے اندر موجود ہے، کوئی اور آ کر اس کا شریک اور پارٹنر نہیں بن سکتا۔ یہ اسی طرح سے ایک اور مثال دے دو تاکہ یہ کلیئر ہو جائے۔ فرض کرے کہ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس انفینٹ پیسہ موجود ہے، کائنات کا جتنا پیسہ ہے لامحدود انفینٹ، وہ شخص اس پیسوں کا مالک ہے۔ سوال، کیا کوئی انڈیپینڈنٹلی آ کر کوئی پیسہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس شخص نے فرض ہے، ہم امیجن کر رہے کہ یہ جو شخص ہے دنیا کی تمام ویلتھ اور اس سے بڑھ کر انفینٹ ویلتھ اور پیسہ اس کے پاس موجود ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ یا دوسروں کے پاس زیرو پیسہ ہوگا، یا اگر دوسروں کے پاس پیسہ ہوگا تو وہ انہوں نے اس شخص سے لیا ہوگا، اس شخص پر وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ تو اسی طرح کہ جب واجب الوجود آ گیا اور ہے اس کائنات میں، ہم نے ابن سینا کی دلیل کے ذریعے یہ ہم پروف کر چکے ہیں کہ واجب الوجود ہے۔ جب واجب الوجود ہے تو وہ دوسرے واجب الوجود کے تصور کو بھی ذہن میں نہیں آنے دیتا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر کوئی ایگزسٹنس اور وجود چاہتا ہے تو اسے کس سے لینا ہوگا؟ خدا سے لینا ہوگا۔ اور اسی کے ذریعے ہماری آج کی جو سکستھ صفت ہے، اور در حقیقت سیونتھ، کیونکہ سکستھ چیز جو ہم نے ثابت کی وہ کیا ہے کہ خدا ایک ہے، there is one God، لا الہ الا اللہ، ایک ہی واجب الوجود ہو سکتا ہے، ابھی ہم نے ثابت کیا، اور جس کا آٹومیٹک نتیجہ کیا ہے کہ اس پوری ہستی کا، اس پورے ایگزسٹنس کا خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے؟ یہی واجب الوجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم نے ثابت کیا کہ ایک واجب الوجود ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ سب کی جو چین ہے کاز کی، یہ تصور، میرا بنانے والا، میرا بنانے والا، میرا بنانے والا، یہ تمام کے تمام چینز جا کر کہاں پر ملتے ہیں؟ اسی ایک واجب الوجود اور اسی ایک خدا کی ذات پر جا کر یہ سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ جس طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ پیرامڈ جیسا ایک رابطہ بنتا جاتا ہے کہ تمام ہستی جا کر اس کا سورس اور اوریجن کہاں پر ہے؟ خداوند متعال کی ذات میں ہے۔ اور اسی کو قرآن نے بہت ہی آسان، اس قرآن کی آیت نے اس کو بیان کیا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 62 کیا ہے؟
اللہ خالق کل شیء. بہت ہی ایزی آیت ہے. اللہ خالق کریٹر کل ایوری شیء تھنگ، یعنی اللہ کریٹر ہے ہر شیء اور چیز کا. اللہ ایوری تھنگ کا کریٹر ہے، جو ابھی ہم نے انٹلیکٹ کی دلیل سے ثابت کیا. کیوں؟ کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود ایک ہی ہے. وہ ایسی ذات ہے جس کے پاس آل دا پرفیکشنز اپنے اندر موجود ہیں انفینٹ اماؤنٹ میں، اور اگر کوئی ذرہ برابر وجود اور ایگزسٹنس اور ہستی چاہتا ہے اسے خدا پر ڈیپینڈنٹ ہونا ضروری ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم نتیجہ آج ہم نے لیا کہ خدا اللہ از دا کریٹر آف دا انٹائر یونیورس، اور ہر کوئی اپنے وجود کے لیے خدا کا محتاج ہے. لیکن یہاں پر ایک لاسٹ سوال ہمارے سامنے باقی رہتا ہے، اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، اور آج کا یہ ہمارا سیشن اپنے اینڈ تک پہنچ جائے گا. اور وہ سوال بہت ہی انٹرسٹنگ سوال ہے. تو ہم نے ثابت کر دیا کہ خدا خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں. جی ابھی ہم نے ثابت کیا خدا واجب الوجود ہے، کریٹر ہے، خالق ہے، اور خدا کے نیچے جتنے بھی ایگزسٹنس ہے، جتنی بھی ہستی ہے، حتیٰ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں معصومین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک عظیم کائنات کی ہستی اور وجود ہے ان کا، وہ سب سے پرفیکٹ مخلوقات میں سب سے زیادہ پرفیکٹ وجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین علیہ السلام کا. یہ ہستیاں بھی خدا کی مخلوق ہے، یہ خالق نہیں ہے، یہ واجب الوجود نہیں ہے، یہ ممکن الوجود ہے. خدا نے انہیں وجود اور کمال دیا ہے. اس حد تک خدا صرف ایک ہے. اسلام اور اہل بیت کا مکتب ہمیں خالص توحید یعنی ایک ہی خدا، ایک ہی واجب الوجود کی طرف دعوت دیتا ہے. لیکن یہاں پہ سوال ہے کہ یہ خالق اور مخلوق کا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ اور میں نے اپنے یوٹیوب ویڈیوز پہ جو ناظرین نے کامنٹس دیے تھے اس میں اس سوال کو بھی دیکھا تھا کہ الگ الگ ورڈز میں سوال بیان ہوا کہ اگر خدا خالق ہے ہمارا، تو کیا ہمارا رابطہ خدا اور مخلوق کا رابطہ آیا اس طرح سے جس طرح ایک کلاک اور کلاک میکر کا رابطہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ کلاک گھڑی بنانے والے کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، اس کو کریٹر کی ضرورت ہے. کریٹر کون ہے؟ وہ کلاک میکر، وہ انسان جو گھڑیاں بناتا ہے. لیکن یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلاک میکر نے کلاک کو بنایا اور فرض کرے اسی وقت وہ مر گیا، کیا اس کے مرنے کے بعد کلاک کا وجود باقی رہے گا؟ ہم کہیں گے کہ ہاں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کلاک کو پہلی بار بننے کے لیے کلاک میکر کی ضرورت ہے، لیکن ایک بار بن جائے تو پھر کلاک میکر سے وہ آزاد اور انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے کلاک. تو یہاں پہ یہ سوال ہے کہ کیا، اور یہ یوٹیوب کے کامنٹس میں بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ ایسے ہے کہ خدا ہمیں خدا کی ضرورت ہے وجود میں آنے کے لیے، یعنی ہم اپنے آپ کو، ہم ممکن الوجود ہے، میں اپنے آپ کو وجود میں نہیں لا سکتا، یہ ناممکن ہے. چائے اپنے آپ کو میٹھی نہیں بنا سکتی، کوئی آ کر اس میں شوگر ملائے تو وہ میٹھی ہو گئی. اسی طرح میں اپنے آپ کو کریٹ نہیں کر سکتا، خدا نے مجھے کریٹ کیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میرے کریٹ ہونے کے بعد کیا میں انڈیپینڈنٹ نہیں ہو گیا؟ ممکن ہے تصور ہمارے ذہن میں آ جائے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی اس وقت میں خدا نے مجھے بنا دیا اور اب میں انڈیپینڈنٹ ہو گیا، خدا کا مجھ پر کوئی کنٹرول نہیں ہے. کیوں؟ یہ تصور اور جھوٹا خیال ممکن ہے کسی انسان کے ذہن میں آئے کہ میں آج انڈیپینڈنٹ ہوں، میں جو چاہے کر سکتا ہوں، خدا کا میرے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. ہاں میں اپنے آپ کو کریٹ نہیں کر سکتا، لیکن جب میں کریٹ ہو گیا، خدا نے مجھے بنا لیا، تو نعوذ باللہ میں خدا کے کنٹرول سے باہر چلا گیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ اس طرح سے ہے، کلاک اور کلاک میکر کا، کہ خدا نے ہمیں بنا دیا اور بس اس کے بعد ہم خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گئے، خدا کے محتاج ہم نہیں ہے؟ یا نہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ہر لمحہ، ہر فریکشن آف اے سیکنڈ، ہر مومنٹ ہم خدا پر پوری طرح سے ڈیپینڈنٹ ہیں.
ولو ممکن ہے ہمارے ذہن میں یہ امیجنیشن اور فالس خیال آئے کہ میں خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہوں، یہ محض ایک تخیل اور ایک امیجنری چیز ہے۔ ریالٹی میں ابھی اسی وقت جو میں بات کر رہا ہوں اس کے لیے خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں، میرے ایگزسٹنس میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں، میرے ہر کام میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ اور ڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خدا چاہے ابھی اسی وقت، اگر خدا ارادہ کرے تو مجھے نابود کر سکتا ہے، مجھے عدم اور نان ایگزسٹنس میں تبدیل کر سکتا ہے، مجھے بولنے سے روک سکتا ہے۔ تو کون سا ہے یہ رابطہ؟ میں یہاں پر آپ کے سامنے یہ کلیم کروں گا کہ ہمارا رابطہ خدا کے ساتھ سیکنڈ ٹائپ والا ہے، یعنی ہم ایوری فریکشن آف سیکنڈ خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ لیکن اسے کیسے ثابت کریں؟ دیکھیں دلیل بہت آسان ہے، اور میں خوب آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ کیسے انٹلیکٹ کے ذریعے، عقل کے ذریعے اس طرح کے پروفز اور دلیلیں پیش کی جاتی ہیں۔ میں کیسے ثابت کروں کہ ایوری مومنٹ میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں؟ بہت ہی آسان ہے۔ کیسے ثابت کروں؟ اس طرح سے ہم ثابت کریں گے کہ کہیں گے کہ فرض کرے، سپوز کرے، امیجن کرے، تصور کرے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے وجود میں آنے کے بعد میں 1 سیکنڈ کے لیے خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ ہم سوچ سکتے ہیں، صحیح ہے، فرض کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں۔ تو امیجن کرے کہ ایک مومنٹ کے لیے میں خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا، یعنی اس لمحے میں، اس 1 سیکنڈ میں میں پوری طرح آزاد ہوں، نعوذ باللہ خدا بھی کچھ نہیں کر سکتا، یعنی خدا بھی مجھے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب آئے ہم اپنے آپ کو لے جائے اس لمحے پر، اس مومنٹ پر جب میں خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا۔ یہاں پر میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ اس مومنٹ میں واجب الوجود ہوں، ممکن الوجود ہوں یا ممتنع الوجود؟ یہ میں سوال آپ ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں چند سیکنڈ آپ کو وقت دوں گا کہ آپ اس سوال کے بارے میں یہاں پر سوچیں کہ اگر میں خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو گیا 1 سیکنڈ کے لیے، اس 1 سیکنڈ میں جب میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں واجب الوجود ہوں، ممکن الوجود ہوں یا ممتنع الوجود ہوں؟ اس کے بارے میں سوچیں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے۔ آئے ہم نیچے سے شروع کریں اس کا جواب۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں جواب آ گیا ہو، لیکن میں یہاں پر اس کو بیان کر دوں۔ آئے ہم نیچے سے شروع کریں۔ کیا اس مومنٹ پر میں ممتنع الوجود ہوں؟ ہرگز نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ممتنع الوجود وہ چیز ہوتی ہے جو کبھی وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو اس مومنٹ میں ممتنع الوجود نہیں، تو وہ آپشن کو آپ کٹ کر دیں۔ کیا اس مومنٹ میں ممکن الوجود ہوں؟ اس کا جواب بھی ہے نہ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ اس مومنٹ میں خدا سے کیا ہو چکا ہو؟ انڈیپینڈنٹ ہو چکا ہو، یعنی میں اس ایک مومنٹ میں کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، اپنے وجود کے لیے مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اس ایک مومنٹ میں ممکن الوجود بھی نہیں ہوں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سبحان اللہ، میں اچانک سے واجب الوجود بن گیا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ میں واجب الوجود نہیں ہوں، نہ ایک مومنٹ کے لیے، نہ ایک سیکنڈ کے لیے، نہ ایک منٹ کے لیے، نہ ایک گھنٹے کے لیے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ میں ممکن الوجود ہوں، یعنی اور یہ بھی آپ جان لیں کہ ایک چیز اگر ممکن الوجود ہے تو وہ کبھی واجب الوجود جمپ کر کے نہیں بن سکتی۔ ایک بار ممکن الوجود، ہمیشہ کے لیے ممکن الوجود۔ اگر میں اپنے وجود میں ڈیپینڈنٹ ہوں تو فرق نہیں پڑتا شروع میں، انیشیل مومنٹ میں ڈیپینڈنٹ ہوں یا کنٹینویشن میں اور بقا میں۔ شروع میں بھی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، بعد میں بھی میں ڈیپینڈنٹ ہوں، اپنے وجود کے آخر تک ایوری سنگل مومنٹ میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ تو یہ رابطہ ہے ہمارا خداوند متعال کی ذات کے ساتھ کہ ہم ہر لمحہ، ہر مومنٹ خدا سے وجود کی بھیک مانگتے ہیں، ہم خدا سے ایگزسٹنس بیگ کر رہے ہیں۔ ہم سب خدا کی بارگاہ میں فقیر ہے۔ لیکن دیکھیں، فقیر ہمارے ذہن میں وہ ہوتا ہے جو پیسے جس کے پاس نہیں ہوتے، لیکن یہاں پر ہم اس سے بڑھ کر فقیر ہے، اور وہ ہم کس کے فقیر ہے؟ اپنے وجود میں خدا کے فقیر ہے۔ اور آئے اپنی گفتگو کو اس قرآن کی آیت سے اختتام پر پہنچائے کہ اسی چیز کو کہ ہم کتنے خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے، اس بات کو دیکھے قرآن نے کتنے خوبصورت انداز میں اس آیت میں بیان کیا ہے۔
قرآن کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس، او مین کائنڈ، اے لوگو، سب سے کہا جا رہا ہے، تمام انسانوں سے کہا جا رہا ہے، آپ سے اور مجھ سے کہا جا رہا ہے. اور یہ آیت آج زندہ ہے، یہ آج ہمارے لیے ہے، یہ ہم سے کہی جا رہی ہے. یعنی آپ تصور کریں خدا یہ چیز آپ اور مجھ سے ابھی اسی وقت کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کی بارگاہ میں فقیر اور محتاج ہو، نہ صرف پیسے کے لیے، نہ صرف کپڑے کے لیے، نہ اپنے وجود کے لیے محتاج ہو، اپنے ایگزسٹنس کے لیے اس پر ایوری مومنٹ ڈپینڈنٹ ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور صرف خدا کی وہ ذات ہے جو الغنی ہے، انڈیپینڈنٹ ہے. وہی جو ہم نے ڈسکشن کیا تھا کہ خدا کی ذات غنی ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور الحمید ہے، یعنی تمام کا تمام پریز اور تمام کی تمام تعریف خدا کے لیے ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے کہ کیونکہ خدا اصل میں تمام کمالات کا مالک ہے. تو اگر ہمیں کسی کی تعریف کرنا ہے، حتیٰ اگر کسی انسان میں کوئی کمال موجود ہے تو وہ اسے خدا سے ملا ہے. وہ کمال اوریجنلی کس کا ہے؟ خداوند متعال کا ہے. اسی لیے تعریف بھی صرف اور صرف خدا کی ہونی چاہیے. اسی لیے ہم ہر روز نماز میں اس آیت کو تکرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. اور اسی طرح ہمارا یہ 7واں سیشن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے. ہم نے کل ملا کر خدا کی 7 ایٹریبیوٹس اور صفات پر گفتگو کی. اور بھی خدا کی صفات موجود ہے، لیکن کیونکہ یہ کریش کورس ہے، شارٹ کورس ہے، تمام ڈسکشنز کو ہم یہاں پر نہیں لا سکتے، اور یہیں پر ہماری یہ گفتگو اپنے اختتام پر پہنچتی ہے. بس میں یہ بتا دوں کہ کمنگ اپ نیکسٹ کیا ہے. اس کے بعد ہماری گفتگو ہوگی توحید اور اس کے پریکٹیکل ایفیکٹس پر. پھر اس کے بعد ہم عدل الہی، جسٹس آف گاڈ کے بارے میں گفتگو کریں گے. اور ہماری آخری گفتگو رہے گی، آخری سیکشن ہمارا گفتگو کا رہے گا نبوت کے بارے میں گفتگو. آپ تمام ناظرین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اس کورس میں میرے ساتھ رہے ہیں، اور یہی میری درخواست اور خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مسلسل آپ اس کورس میں آتے رہیں گے اور ہمیں روز بروز اپنے علم میں اضافہ کرنے کی توفیق نصیب ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.